جب کوئی شخص اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھتا ہے اگر اس کا مقصد نیک ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور 10 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص ہو کر چھوڑ دینا ہے، تو پھر اس کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے 5 وقت وہ نماز با جماعت ادا کرے گا، 5 وقت نماز اس کو با جماعت ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ گھر میں ہے تو لوگ آتے آتے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، افطاری میں لیٹ ہو گئے، سحری کے بعد سو گئے، سستی پڑ گئی، فجر میں رہ گئے، کوتاہی ہو گئی، ظہر رہ گئی، بعض دفعہ عصر میں لیٹ ہو گئے، تو یہ کوتاہیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر اعتکاف بیٹھے گا 10 دن کے لیے، اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو یہ سب سے مین فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس سے ایک بہت بڑی اور بھی فائدے کی چیز سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو نماز کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب 10 دن انسان 5 وقت نماز پڑھے گا وقت کے ساتھ، تو 10 دنوں میں 5 نمازیں کتنی آئیں گی؟ فرض کم از کم 50 نمازیں۔ اگر 50 نمازیں انسان اہمیت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کی عادت بنانے کے لیے کافی عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، جو اپنے آپ کو عبادت کا کاربند بنانے کے لیے بیٹھا ہے، جو اپنے آپ کو اس کے فائدے اٹھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ دوسرا یہ کہ عمومی طور پر مساجد میں جہاں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہاں کچھ علماء کو بلایا جاتا ہے اعتکاف بیٹھنے والوں کی تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، ان کے لیے درس دروس کے لیے علمی حلقے قائم کیے جاتے ہیں، اسپیشلی طور پر ان کی تربیت کے لیے جید علماء کو مقرر کیا جاتا ہے۔ مسجد کی انتظامیہ کمیٹیاں لوگوں کو، علماء کو دعوت دیتی ہیں کہ ہمارے معتکفین کی آ کر تربیت کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے۔ جب نیکی کی طرف دھیان ہوتا ہے تو اس کے اوپر بات اثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سامنے جنازہ پڑا ہوا ہو، فوت کی ہوئی ہو، تو اس وقت اگر کوئی واعظ چھوٹا موٹا کو واعظ کرتا ہے موت کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے، تو اس وقت لوگ اس کو کیچ کرتے ہیں، کیونکہ دماغی طور پر موت کا تصور اس وقت ذہن میں ہوتا ہے۔ یہی بات اعتکاف میں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تمام معاملات سے چھوڑا ہوا ہے، کٹ آف کیا ہوا ہے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھا ہے، اور یہ ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو جب اس کے لیے علماء کو مقرر کیا جاتا ہے، جو تربیت اس کی جاتی ہے، جو تزکیہ اس کا کیا جاتا ہے، وہ اس کا دماغ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، دین کا فہم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ گھر میں ہے، معاملات اور بھی ہیں، بچے نیند نہیں پوری ہونے دیتے، ادھر ادھر معاملات بکھر جاتے ہیں، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن مسجد میں ہے، یہ ایک اپنی روٹین بناتا ہے، فجر کے بعد سونا ہے ظہر تک، اس کے بعد اپنی عبادت کرنی ہے، ساری رات جاگنا ہے، اگلے دن پھر فجر کے بعد سونا ہے۔ اس کا ایک سونے کا بھی معمول ہے، اٹھنے کا بھی معمول ہے۔ تو یہ اس کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش آسان ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا وہ اس کے لیے قدر آسان ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر کے آتا ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اعتکاف بیٹھا ہے، ظاہر بات ہے وہ رات کو جاگے گا تو رات کو تہجد کا وقت بھی ہے، قیام اللیل، نماز تراویح، نماز تہجد، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، تو اس کو یہ موقع بھی ملتا ہے۔ ایک تو نماز تراویح پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد پھر اس کا دل کرتا ہے وضو کرتا ہے 2 نفل پڑھ لیتا ہے، پھر دل کرتا ہے نماز تسبیح پڑھ لیتا ہے، دل کرتا ہے نماز حاجت پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ
ساری رات اس کا معمول رہتا ہے، کبھی قرآن کھولتا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، کبھی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو جو وقت ملا ہے اس میں 10 دن کے لیے اس کے لیے تہجد کا اہتمام ہو جاتا ہے، اور ساتھ اس کو قرآن پاک کی پڑھنے کی عادت بن جاتی ہے. قرآن پڑھنے کی عادت، تہجد کا معمول بنانے کی ایک عادت اس کو وہ میسر آتی ہے. اسی طرح مسجد کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے. آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. جس گھر میں ہم نے 10 سال گزارے ہوں، 15 سال 20 سال گزارے ہوں، ایک عرصہ گزارا ہو گھر کے اندر، بے شک وہ کرائے کا گھر کیوں نہ ہو، اپنا تو کجا، بے شک وہ کرائے کا کیوں نہ ہو، ایک دفعہ جب اسے انسان چھوڑتا ہے تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس گھر کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. وہ اس گھر کی در و دیوار، اس کی چیزیں اس کے اندر محبت پیدا کرتی ہیں کہ ایک عرصہ اس نے اس کے اندر گزارا ہوتا ہے. اور جب 10 دن معتکف اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر گزارتا ہے تو اس گھر کی، اللہ کے گھر کی محبت، اہمیت، فضیلت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت قیامت کے دن ذریعہ نجات بننے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اسپیشلی طور پر اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں مسجد کی محبت ہے، مسجد کی محبت ہے. فجر پڑی ہے، گھر میں تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کی تڑپ یہ ہے کہ میں دوبارہ ظہر کا وقت ہو نماز میں چلا جاؤں. ظہر پڑی ہے، کچھ وقت مسجد میں مزید گزارتا ہے، نماز کے علاوہ بیٹھا رہتا ہے، مسجد کے معاملات کو دیکھتا ہے، کسی جگہ پر خرابی ہے، کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے اس کا خیال کرتا ہے. مسجد کی محبت ہے پوری دل میں. ظہر پڑی ہے، عصر کا فکر ہے، عصر پڑی ہے، مغرب کا فکر ہے، عشاء کا فکر ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، معاملات کرتا ہے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کی خیر کی خبر لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، فرمایا میں محمد یہ گارنٹی دیتا ہوں مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو یہ محبت اعتکاف کے ساتھ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، مسجد کی محبت. اور اسی طرح جب ایک مومن شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو خلوت نصیب ہوتی ہے، تنہائی ملتی ہے، علیحدگی ملتی ہے. یہ علیحدگی، تنہائی، خلوت یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان کی علیحدگی اور تنہائی پاک ہو جائے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. تنہائی ملتی ہے، خلوت ملتی ہے کہ یہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہے الگ تھلگ. اب یہاں پہ اس کو بہت ساری چیزیں سوچنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے عجائبات اس کے ذہن میں آتے ہیں، اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر اسی طرح اس کو ذکر و اذکار کا موقع ملتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے، تنہائی میں آ کر اپنے گناہ، اپنی غلطیاں اللہ کے سامنے بیان کرنے کا، پھر اس پر شرمندہ ہونے کا موقع ملتا ہے. تو خلوت نصیب ہوتی ہے، غلطیوں پر ندامت اور توبہ کا انسان کو موقع ملتا ہے. جو بہت سارے لوگوں کے سامنے نہیں نہ رو سکتا، وہ اکیلے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے. یہ موقع اس کو اعتکاف میں نصیب ہوتا ہے. اور اسی طرح دنیا سے بے رغبتی، تمام معاملات کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، ہر چیز سے الگ ہو کر رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک موقع نصیب ہوتا ہے کہ اس نے کاروبار چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، معاملات چھوڑے ہیں، رشتہ دار چھوڑے ہیں، دنیا داری چھوڑی ہے، ہر چیز سے کٹ آف ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، ہر چیز سے بے رغبتی کر لیتا ہے. اور اس وقت اس کا ایمان اسے کہتا ہے
کہ تو نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، اب ایک اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر جس کی طرف تیرا اصل حق بنتا ہے، جس تعلق کے لیے تجھے تڑپنا چاہیے، جس کے لیے تجھے کوشش کرنی چاہیے، اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے، اور یہ موقع اس کو اعتکاف میں نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھا ہوا انسان آنکھ کے گناہوں سے بچتا ہے۔ بازار میں ہے، بہت ساری غلط جگہ پر انسان کی نظر جاتی ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہے، باہر نظر ہی نہیں ہے، دنیا داری تو دیکھتا ہی نہیں ہے، پھر صرف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، اور یہ اس کی مسجد کی صفوں پر نظر ہے، مسجد کے اوپر نظر ہے، مسجد کے در و دیوار اس کے سامنے ہے، ذکر و اذکار اس کے زبان پر ہے، تو یہ بہت ساری آنکھ کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، زبان کے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ باہر ہے، کاروبار میں ہے، بازار میں ہے، گالی بھی زبان سے نکل جاتی ہے، جھوٹ بھی نکلتا ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، کسی کے بارے میں الزام تراشی بھی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھا ہے، الگ تھلگ بیٹھا ہے، تو یہ زبان کی تمام آوارگیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف بیٹھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح کان کے بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، کہ کان سے بہت ساری لغویات باہر جو سنتا تھا، کبھی اس کا ایمان کم ہوتا تھا، ایمان ختم ہونے لگتا تھا تو میوزک بھی چلا کے سکون حاصل کرتا تھا، حالانکہ اس میں سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون اللہ کی کتاب میں ہے، سکون کلام اللہ میں ہے، سکون اللہ تعالیٰ کی قرآن میں ہے، لیکن اس کو شیطان نے ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ سن چند منٹ تجھے سکون مل جائے گا۔ اب یہ اس لغویات سے بھی محفوظ ہے، لوگوں کی چغلیوں سننے سے بھی محفوظ ہے، گالیاں سننے سے بھی محفوظ ہے، لڑائی جھگڑے سے اس کے کان غلط باتوں سننے سے بھی محفوظ ہے، تو یہ کانوں کے بہت سارے گناہوں سے 10 دن کے لیے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان سنت سمجھ کر اعتکاف کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی اور چیز نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، سنت سمجھ کر اعتکاف کرتا ہے، تو سنت کی محبت بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، کیوں بھی اعتکاف سنت ہے نا، تو سنت سمجھ کر جب مسجد میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے دل میں سنتوں کی محبت ڈال دے گا، کہ یہ سنت سمجھ کر اعتکاف بیٹھا ہے، اللہ رب العزت اس کو اور کیا دیتا ہے کہ بہت ساری سنتوں کے ساتھ اس کو محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف سے انسان کو آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ خیمہ جو ہم لگاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر ہم غور کریں تو یہ قبر نما خیمہ ہوتا ہے، قبر نما خیمہ ہے۔ ایک دن آئے گا ہمیں اپنے پیارے، اپنے رشتہ دار، بعض کے ماں باپ، بعض کے بیٹے اور رشتہ دار ہمیں اس قبر میں چھوڑ کر آئیں گے، جس قبر کو ہمیں اعتکاف کی تنہائی اور اس کا خیمہ قبر کی یاد دلاتا ہے، کہ یہ جو خیمہ لگا کر بیٹھے ہیں، 4 یا 5 فٹ ہم نے چادر لٹکائی ہے، الگ تھلگ ہو کر بیٹھے ہیں، اور یہ صرف ایک لیٹنے کی جگہ ہے، صرف اتنی جگہ نصیب ہوتی ہے، تو قبر بھی اسی طرح ہے، قبر بھی اسی طرح ہے۔ یہاں تو ہمارے ساتھ ہماری مدد کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کھانا پہنچانے والے بھی ہیں، ہمارا خیال کرنے والے بھی ہیں، تیمارداری کرنے والے بھی ہیں، وہاں قبر ایسا گھر ہے جہاں کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے، سب چھوڑ آتے ہیں اپنے پیارے، بیوی، ماں، باپ، بیٹے، بیٹیاں، چند دن تک خیال رہتا ہے فوت ہونے والے کا، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ زبانوں سے ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، دعا تو کجا، زبانوں سے ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ خیمے، اعتکاف کے خیمے ہمیں آخرت کی فکر دلاتے ہیں، کہ یہ قبر نما خیمہ جو آج تجھے دنیا میں ملا ہے، اس خیمے میں بیٹھ کر اپنے آخرت کے خیمے کی تیاری کر، جہاں گھٹن ہے، جہاں روشنی نہیں ہے، جہاں کوئی ہوا کا بندوبست نہیں ہے، وہاں کی ہوا اگر لے کر جانی ہے، وہاں کی روشنی اگر لے کر جانی ہے، تو اس خیمے میں بیٹھ کر اس کی تیاری کر، اپنے عادات کو بدل لے۔ اور اسی طرح اگر 10 دن اعتکاف بیٹھ کر انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ سکتا ہے، تو اس میں
انسان کو یہ بھی باور کروایا جا رہا ہے کہ تیری یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ جس طرح 10 دن تو نے اپنے تمام معاملات کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اگر اسلام کو تیری ضرورت پڑ جائے، جہاد فی سبیل اللہ کو تیری ضرورت پڑ جائے، تو جس طرح تو نے سب کچھ چھوڑ کر قربان کر کے مسجد میں ڈیرے لگائے ہیں، اسی طرح اگر تجھے سب کچھ چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنا پڑے تو تجھے تیار رہنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے جہاد کو فرض کیا ہے، اور جب وہ موقع آ جائے پھر انسان کو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ 10 دن جو قربانی دیتا ہے انسان، یہ جہاد کی یاد انسان کو دلاتا ہے کہ اگر تو نے 10 دن اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر کٹ کر کے اللہ کے گھر میں گزارے ہیں، اگر اسلام کو، دین کو، شریعت کو تیری ضرورت پڑ جائے تو 10 دن کیا، 10 مہینے کیا، 10 سال بھی تیری ضرورت پڑی رہے، اللہ کے دین میں نکل جانا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے، قربان کر دینا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اعتکاف کے فوائد کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے آخری